یعنی انتقال کے بعد تو مطلب عید آتی ہے، تہوار آتے ہیں کوئی، تو اکثر لوگ مطلب نہیں مناتے ہیں، پہلی عید نہیں مناتے ہیں۔ مثلا ایک ہفتہ پہلے مطلب انتقال ہوا، عید آ گئی ایک ہفتے کے بعد، تو عید نہیں مناتے گھر کے لوگ۔ تو یہ مطلب یہ کیسا ہے یہ؟ جی بالکل، ہمارا تو مشاہدہ یہاں تک گزرا ہے کہ ایک ہفتے کی بات کر رہے ہیں آپ، 6 مہینے 7 مہینے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد عید آتی ہے، انتقال کے 7 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، 10 مہینے بعد عید آئی بالفرض، تو اب وہ عید نہیں مناتے کیونکہ وہ ان کے گھر کے انتقال کے بعد پہلی عید ہے، تو وہ سوگ کے طور پر نہیں مناتے۔ اگر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ سوگ کے طور پر عید نہیں منائی جا رہی، ٹھیک ہے، تو اس کی تو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ سوگ اور غم کا اظہار اس کی اجازت صرف 3 دن ہے، سوائے بیوہ عورت کے، کہ اس کے لیے پھر وہ الگ حکم ہے، اور 4 ماہ 10 دن اس کی جو ہے عدت ہوتی ہے، اور وہی سوگ ہوتا ہے اس کا، تو اس کو تو غم کا اظہار کرنے کی اجازت ہے، بلکہ حکم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اولادیں ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ان کو کسی بھی صورت میں عید اس طرح نہ منانے کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ نہ منا کر غم کا اور سوگ کا اظہار کریں، تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ بلکہ اگر وہ غم کی صورت کو اختیار کرتے ہوئے عید نہیں منائیں گے تو ان کو گناہ ملے گا، کیونکہ غم کا اظہار کیا جائے تو صرف 3 دن کیا جائے، اس کے بعد نہ کیا جائے، کوئی کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو لہٰذا نئے کپڑے نہ بنانا، اور کوئی ایک تو دیکھیے، میں ناظرین کو یہ بتاؤں کہ بھائی ظاہر سی بات ہے، ماں باپ کا انتقال ہو تو یہ بہت بڑا صدمہ اور غم ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ غم صرف 3 دن رہتا ہے، نہیں، غم تو زندگی بھر رہتا ہے، سال ہر سال یہ غم رہتا ہے، اور جب کوئی تہوار، کوئی خوشی آتی ہے تو پھر وہ غم گویا کہ ایک طرح سے تازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انتقال شدہ ماں باپ کی یاد آتی ہے، بہن بھائیوں کی یاد آتی ہے، تو یہ تو بے اختیاری طور پر آ جاتی ہے، تو اس کا منع نہیں ہے۔ عید، اگر عید کا دن آیا، تہوار آیا، تو ویسے ہی یاد آنے کے بعد آنکھیں آپ دیدہ ہو جائیں تو اس میں کوئی گرفت نہیں ہے شریعت کی طرف سے، لیکن جو باقاعدہ ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، غم کا اظہار کیا جاتا ہے، تو اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو غم کا اظہار کرتے ہوئے اگر کوئی عید نہیں منا رہا تو یقیناً وہ گناہگار ہوگا شریعت کی طرف سے۔